سن 2 ہجری 17 رمضان اور سن 57 ایک قول کے مطابق 58 ہجری اور 17 رمضان ہی کو میری اور آپ کی روحانی ماں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کی وفات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک فضیلت تو یہ سن لو کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی اللہ نے بچے سے دلوائی۔ کرتا دیکھ لیا جائے آگے سے پھٹا ہوا ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے زلیخا سچی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہوگا، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے۔ اور جب کرتا دیکھا گیا تو وہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور خود اس وقت اس کے خامد نے کہہ دیا تھا کیا واستغفری لذنبک، کہ تو ہی استغفار کر، انک کنت من الخاطئین، یوسف کا کوئی گناہ نہیں ہے، سارا گناہ تیرا ہے۔ یہ صفائی ہو گئی نا، لیکن گواہی دلوائی کس سے؟ ایک بچے سے۔ حضرت مریم پر تہمت لگائی یہودیوں نے، تو کیسے بچہ لے کے آ گئی، تیری تو شادی نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، وہ جو بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے بولیں؟ کہا پوچھو اس سے پوچھ لو۔ اللہ پاک نے اس بچے کو گویا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ گواہی کس نے دی؟ بچے نے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے تہمت لگا دی، وہ تہمت اور طریقے کی تھی، کیا کہ ننگے ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے؟ یہ بڑے بڑے وہاں پر بنے ہوئے تھے تالاب اور ان کے اندر ننگا نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے ننگا نہیں نہاتے، وہ علیحدہ نہا لیتے۔ تو انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، ان کو کوئی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیحدہ نہا رہے تھے، کپڑے پتھر پہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے حکم دیا پتھر کہ تو کپڑے لے کے چل۔ باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ پتھر چل رہا ہے، کپڑے اوپر ہے۔ 100 حجر، اے پتھر مجھے کپڑے دے، مجھے کپڑے دے۔ اب وہ کیسے رکتا؟ پیغمبر کی بات مانتا تو صحیح، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا پتھر کو۔ وہ پتھر بنی اسرائیل کے مجمع میں آ کے رکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حصہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ آپ بیمار ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے اوہو آپ بیمار نہیں ہیں، آپ تو بالکل تندرست ہیں، صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیماری کا الزام لگایا تھا اس کی صفائی کے لیے اللہ نے کس کو چلا دیا؟ پتھر کو چلا دیا۔ لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے سب سے افضل البراءت، بہترین اعلیٰ جو برات ہے، جب منافقین نے میری اور آپ کی روحانی ماں پر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، آج بھی ان کی ذریت کائنات میں پھر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بچے سے، کسی پتھر سے، کسی درخت سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ نے خود گواہی دی، قرآن کے ذریعے گواہی دی اللہ۔ اور کتنے رکوع نازل کیے؟ 2، اور علماء لکھتے ہیں کہ 10 آیات وہ ہمیشہ کے لیے محرابوں میں، مسجد کے محراب میں پڑھی جائیں گی، اور وہ کہیں گی آیات کہ عائشہ پاک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ کے بارے میں جو کوئی کہے، کوئی الٹی پھلٹی بات کرے، وہ قرآن کے خلاف کرے گا، اور قرآن کے خلاف کرنے والا بندہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ آج جا کر ان آیات کا ترجمہ پڑھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لولا 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 ذکر کیا، اللہ نے جھڑکیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو قرآن اب نازل کیا، قرآن کے نازل کرنے سے پہلے ہی تم نے اچھا گمان پیغمبر کی بیوی کے بارے میں کیوں نہ کیا؟ آخر وہ کس کی بیوی ہے؟ وہ پیغمبر کی بیوی ہے۔ عام بندہ کہتے ہیں کہ میری بیوی پر کوئی بات نہ کرے، تو یہ تو بات ہے پیغمبر کی عزت کی، صدیق اکبر کی عزت کی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان سارا پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے یہ۔ الاکمال فی اسماء الرجال عربی میں کتاب ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ام المومنین منگل کی رات کو بیمار ہوئی، یہ جو رات گزری ہے اسی رات کو آپ کا وصال ہوا ہے، اور اسی رات میں جو رات گزری ہے یہ رات بھی 17 کی رات ہے اور دن بھی 17 کا ہے، اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ 17 کا ہے اور آج وہ منگل ہے۔ دیکھو نا اتفاق دیکھو۔ تو ام المومنین نے وصیت کی میرا جنازہ دن کو نہ پڑھا جائے، میرا جنازہ رات کو وتر کی نماز کے بعد ادا کیا جائے اور مجھے جنت البقیع میں راتوں رات دفن کیا جائے۔ اس وقت کوئی اتنا بڑا علم والا ہو تو ان کی نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم پر اتفاق ہے کہ اللہ نے کائنات کی تمام عورتوں سے زیادہ علم حضرت عائشہ کو دیا،
اور میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو الحمدللہ۔ کیوں کہ ہم ازواج مطہرات کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ بڑے گندے عقیدے کے لوگ دنیا میں پھر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن والا عقیدہ دیا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے کہا نا کہ پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو ہم مانتے ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، وہ قابل احترام ہے، وہ قابل عزت ہے۔ جب بیمار تھی، ابھی زندہ تھی، بھائی پہنچا ہوا تھا عبد الرحمن، ان کا بیٹا عبداللہ وہاں پہنچا ہوا تھا، اور یہ سارے اپنے رشتہ دار ام المومنین کے بھائی، بھتیجے، بھانجے اماں کے پاس موجود تھے، اور اماں اس وقت آرام کر رہی تھی۔ سارے حضرات وہیں موجود تھے جو اپنے محرم رشتہ دار۔ دروازہ کھٹکا، کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اجازت لی جائے، میں نے بھی پوچھنا ہے۔ اطلاع دی گئی، فرمایا کہ ابن عباس کو کہو کیوں تکلیف کرتے ہو؟ فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ضرور ہی میں اما عائشہ کو سلام کر لوں اور میں طبیعت کا حال پوچھوں۔ فرمایا اچھا عبد الرحمن ان شئت فاذن له، تم چاہو تو اجازت دے دو۔ اجازت مل گئی، وہ آ گئے، پردہ ہو گیا، سلام کیا، اور انہوں نے کہا اب تو آپ کے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، اب تو آپ کی ملاقات کن سے ہونے والی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ابا جی سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب تو بس روح نکلنے کی بات۔ اور اے اماں، آپ کے تو اتنے فضائل ہیں کہ امت کو جو تیمم کی نعمت ملی ہے وہ آپ کی برکت سے ملی ہے۔ اتنی بڑی نعمت، سہولت امت کو ملی ہے، اور آپ کی برات اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے اور محرابوں میں پڑھی جائے گی، ہمیشہ قاری پڑھیں گے۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور ہو رہا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ام المومنین کا جو رشتہ طے ہوا ہے وہ رشتہ زمین پر طے نہیں ہوا، وہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یہ اور وہ ایک ٹکڑا تھا ریشم کا، اس کے اندر نقش تھا حضرت عائشہ کا، اور فرمایا ہذہ امراتو کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نا آپ کی بیوی کا نقش ہے، آپ اس کو کھولیں۔ جبریل نے بھی نہیں کھولا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کھولا تو کہا یہ تو صدیق کی بیٹی عائشہ ہے۔ فرمایا اچھا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا ان کان من عند اللہ یمزہ، اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ پھر اس کو نافذ کر دے گا۔ اس نکاح کو اللہ نافذ، تو یہ انتخاب زمین پر تو نہیں ہوا نا، انتخاب، اب بتاؤ اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے جو جملہ بولا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہا کہ اے اما عائشہ، آپ حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ حضور کی محبوب بیوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طیب چیز سے محبت کرتے تھے، پاکیزہ چیز سے محبت کرتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے کیا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس سے یہ بالکل پاک۔ پھر اللہ نے دو وعدے کر دیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا اجر بھی رکھا ہے، اور عزت والا اجر وہ کون سا ہے؟ وہ جنت ہے۔ ام المومنین کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بڑا علم والا ہو، اللہ کا کرنا کہ ایک ایسے صحابی موجود تھے کہ جن کی احادیث دنیا میں آج بھی چرچا۔ ام المومنین کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ۔ علم والی اماں کا نماز جنازہ علم والے صحابی نے پڑھایا۔ قبر میں وتر کی نماز کے بعد رمضان میں جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن آپ کے بھائی اترے، آپ کے بھتیجے عبداللہ اترے جو ان کے بھی بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر وہ اترے، ان کے دو بیٹے اترے، تو آپ کے بھائی بھتیجے رشتہ دار 5 بندے آپ کے قبر میں اتر کر اپنی اس پیاری ماں کو انہوں نے قبر میں سلایا اور جنت البقیع میں آپ دفن ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام ازواج مطہرات کی عزت اور ان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے ایک ہی اعلان کر دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اتنا رتبہ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔